اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے قرآن مجید کو پڑھا بھی ہوگا اور سیکھا بھی ہوگا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے سورہ بقرہ کی 40 آیت تک پڑھ چکے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم کوشش کریں گے 41، 42، 43 کمپلیٹ ہو سکے۔ بس اسی کے ساتھ چلیے شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کی 41 آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو زبر وا، الف کھڑا زبر آ، و آ میم زیر می، و آ می نون واپش نو، و آ می نو، با زیر بی، میم الف مد زبر ما، بیما، و آ می نو بیما، الف نون زبر ان، زو لام زبر زل، انزل تا پیش تو، انزل تو، میم پیش مو، سواد دال زبر سود، مو سود، دال زیر دی، مسودی، قوف لام دو زبر کل، مسودی کل، لام زیر لی، میم الف زبر ما، لیما، میم زبر ما، عین زبر آ، ما آ، کیف میم پیش کم، ما کم، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، تا زبر تا، کیف واپش کو، تکو، نون واو مد پیش نو، تکونو، الف واو زبر او، واو زبر وا، او وا، لام زبر لا، اولا، کیف الف زبر کا، فا زیر فی، کافی، رو میم دو زیر رم، کافرم، با زیر بی، ہا کھڑا زیر ہی، بھی، کافرم بھی، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، تا شین زبر تش، تا زبر تا، تشتا، رو واپش رو، تشترو، با زیر بی، الف کھڑا زبر آ، بی آ، یا کھڑا زبر یا، بی آیا، تا یا زتی، بی آیاتی، تا زبر تا، میم زبر ما، تما، نون الف دو زبر نن، ثمنن، قوف زبر کو، لام یا ذلی، قولی، لام واو دو زبر لم، قلیلم، واو زبر وا، الف یا زر ای، و ای، یا الف زبر یا، و ای یا زبر یا، و ای یا، فا تا زبر فت، تا زبر تا، فتا، قوف واپش کو، فتکو، نون زیر نی، فتکونی، و آمنو بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیای فاتقون۔ سورہ بقرہ کی 42 والی آیت۔ واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، تا لام زبر تل، با زیر بی، تل بی، سین لام پیر سل، تل بی سل، ہا قوف زبر حق، قوف زبر کا، حق کا، با لام زیر بل، با الف زبر با، بل با، تو زیر تی، بل باتی، لام زیر لی، بل باطلی، واو زبر وا، تا کیف زبر تک، و تک، تا پیش تو، و تک تو، میم لام پیش مل، و تک تو مل، ہا قوف زبر حق، قوف زبر کا، حق کا، واو زبر وا، الف نون زبر ان، و ان، تا میم پیش تم، و انتم، تا عین زبر تا، لام زبر لا، تعلا، میم واپش مو، تعلمو، نون زبر نا، تعلمون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ ابھی اسی سورہ کی 43 والی آیت ہے جو اس ایپیسوڈ کی آخری آیت ہے۔
واو زبر وا، الف زبر آ، و آ، قوف یا زے کی، و اکی، میم صاد پیش، مس، و اکی مس، صاد زبر سوا، لام کھڑا زبر لا، صلا، تا زبر تا، صلاتا، واو زبر وا، الف کھڑا زبر آ، و آ، تا زا پیش، تز، و آ تز، زا زبر زا، کیف کھڑا زبر کا، زکا، تا زبر تا، زکاتا، واو رو زبر ور، کیف زبر کا، ور کا، عین واپش او، ور کا او، میم زبر ما، عین رو زبر ار، ما ار، رو کھڑا زبر رو، ما ار رو، کیف زیر کی، ما ار رو کی، عین یا زے ای، ما ار رو کی ای، نون زبر نا، ما ار رو کی اینا، ما ار رو کی این، و اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے میں نے الگ الگ کر کے پڑھا ہے۔ چلیے پھر سے ایک بار ان تمام آیتوں کو یعنی ان 3 آیتوں کو پھر سے پڑھتے ہیں تاکہ اور آسانی ہو سکے یہ آیت پڑھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے میں نے تینوں آیتوں کو پڑھا ہے، اسی امید کے ساتھ کہ آپ بھی بہت اچھے سے خود بھی اس کی پریکٹس کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی کرائیں گے۔ دیکھیں قرآن مجید کو جتنا ہو سکے آسانی سے پڑھیے۔ اس درس کا یہی مقصد ہے کہ ہر بچہ ہر گھر میں ہر بچہ ہر بڑے قرآن مجید کو پڑھے اور جتنا ہو سکے بہترین سے بہترین اس کی ادائیگی کریے۔ چلیے مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف۔ خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں، جس کا آپ کو انتظار ہوتا ہے ہر سنڈے، اور یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر سنڈے ہم چینل ون پر آئیں، ایک پیاری سی کہانی آپ کو سنائیں جس کے ذریعے آپ اور بھی اچھے بچے بن سکیں۔ پیارے بچوں، آج کی ہماری جو کہانی ہے وہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے سے جڑی ہوئی ہے۔ ایک بار ہمارے چھٹے امام اپنے کمپینینز کے ساتھ صحابیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب امام تو جانتے تھے کہ جب وہ بیٹھتے ہیں یا اپنے صحابیوں سے بات کرتے تو کون کون آتا تھا، کون ان کی باتیں سنتا تھا۔ تو اسی طرح کچھ روز کے بعد امام جب اپنے صحابیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہیں احساس ہوا کہ ایک صحابی، ایک شخص مسنگ ہے، وہ آیا نہیں ہے۔ اکثر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ اسکول میں ہمارا فرینڈ سرکل ہوتا ہے، بہت سارے دوست ہوتے ہیں، کوئی ایک نہیں آتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ارے یہ بہت دنوں سے میرا فرینڈ ہے، یہ آ نہیں رہا ہے۔ یہ تو امام ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ انہیں جب احساس ہوا کہ ان میں سے ایک شخص، ایک صحابی نہیں آ رہا ہے، تو انہوں نے دوسرے صحابیوں سے جاننے کی کوشش کی کہ آخر کیا وجہ ہے، وہ کیوں نہیں آ رہا۔ اس بات پر جو دوسرے کمپینینز تھے انہوں نے امام کو بتایا کہ اے امام، اس کی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ امام نے سوال کیا کہ اس بات سے کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جو لوگ وہاں موجود تھے، جو کمپینینز تھے، انہوں نے کہا کہ امام وہ بہت غریب ہو گیا ہے، اس کی فائنینشیل کنڈیشن اچھی نہیں ہے۔ امام نے جاننے کی کوشش کی کہ وہ کیا کام کرتا ہے، کیوں اس کی فائنینشیل کنڈیشن اچھی نہیں ہے۔
اس بات پر صحابیوں نے بتایا کہ اے امام، آپ کو نہیں پتا وہ تو بہت بڑا عابد ہے، بہت بڑا عبادت گزار ہے، وہ بہت عبادتیں کرتا ہے، اس کے پاس وقت نہیں رہتا نا کہ وہ جا کے اپنی روزی روٹی ڈھونڈ سکے، کچھ کما سکے۔ امام حیران ہو گئے۔ پھر امام نے اس سے پوچھا، اپنے صحابیوں سے جانا کہ تو پھر اس کا جو کھانا وغیرہ ہے، گھر کا خرچہ، یہ کون چلاتا ہے، وہ کس طرح ان چیزوں کا انتظام کرتا ہے؟ صحابیوں نے بتایا کہ نہیں، وہ تو نہیں کر پاتا، تاکہ وہ تو سارا دن عبادت کرتا ہے، اس کا ایک بہت اچھا دوست ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کی جو بھی ضروریات ہے اسے پورا کر سکے۔ اس بات پر امام حیران ہو گئے اور امام نے کہا کہ وہ شخص پروردگار عالم کی نظر میں بہتر نہیں ہے جو دن بھر عبادت تو کرے لیکن اپنا خرچہ، اپنی روزی روٹی کما نہ سکے، وہ روزی روٹی کمانے کے لیے محنت نہ کرے۔ اب میرے چھوٹے بچے یہ سوچیں گے کہ ارے ہم تھوڑی روزی روٹی کماتے ہیں، ہم تو چھوٹے چھوٹے ہیں، ہم تو اسکول میں جاتے ہیں، ہم کس طرح اس سے درس حاصل کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ آپ کے پیرنٹس، آپ کے پاپا تو آفس جاتے ہیں، آپ کہاں جاتے ہیں؟ آپ تو اسکول جاتے ہیں۔ ہم اسکول کیوں جاتے ہیں؟ ہم اسکول پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب آپ یہ سوچیں کہ ارے میں اسکول جا رہا ہوں لیکن ٹھیک ہے نا، میں اینڈنگ میں پڑھائی کر لوں گا یا کسی بھی طرح بس پاس ہو جاؤں گا، لیکن میں محنت نہیں کروں گا، ابھی کون پڑھائی کرے گا؟ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں اسکول میں ڈالا ہے، مدرسے میں ڈالا ہے تاکہ ہم چیزوں کو سیکھ سکیں۔ جس طرح اس حدیث کو اگر ہم دیکھیں تو امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں عبادت کرنا تو ضروری ہے لیکن محنت مشقت کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح پیارے بچوں، آپ کے پیرنٹس آپ کو اسکول بھیجتے ہیں، اسکول میں جا کر پڑھائی کرنا، چیزوں کو سیکھنا، زندگی میں آگے بڑھنا ضروری ہے، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ آپ کو پسند کرے گا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کے آئی ہے۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آپ سبھی کا ایک بار پھر استقبال ہے سنڈے مدرسہ میں۔ بچوں، اکثر جو بچوں پر سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پڑھائی کرنے کی، علم حاصل کرنے کی۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں ایگزام ٹائمز ہے، سب بچوں کے ایگزام ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت بچوں کو لگتا ہے کہ کیوں ہمیں پڑھایا جا رہا ہے، یہ سب ہمیں کہاں کام آنے والا ہے، یا پھر ہم کو کیوں اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے۔ آپ کو ایک حدیث بتاتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ملتی ہے کہ جو کم عمر میں علم حاصل کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے پتھر پر کچھ نقش کر دینا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ سٹون کارونگز کتنی زیادہ لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے، سالوں بعد بھی آج بھی جب جو آرکیولوجسٹ ہوتے ہیں جو ڈھونڈتے ہیں تو جو کچھ پتھر پر بنا ہوا تھا وہ ویسا کہ ویسا ہی رہتا ہے، یعنی جو بچپن میں حاصل کیا جاتا ہے علم وہ ہمیشہ کے لیے دماغ میں نقش ہو جاتا ہے۔ اور جو بڑی عمر میں علم حاصل کرتے ہیں، فار ایگزامپل کہ اگر وہ اڈلٹ ہونے کے بعد علم حاصل کرتے ہیں تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے پانی پر کچھ لکھنا، یعنی فوراً جیسے پانی کی ایک لہر آئے اور وہ چلا جائے، بھول جائے، کیونکہ آف کورس بڑے ہو جانے کے بعد دماغ میں اتنی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو علم ہوتا ہے وہ یاد نہیں رہتا۔ یہاں تک کہ آپ نے کئی بار خود نوٹس کیا ہوگا بچوں کی جو بچپن میں 3-4 سال کی عمر میں ہم کو ہمارے والدین رٹا دیتے ہیں وہ بوڑھے ہونے تک یاد رہتا ہے، چاہے وہ ٹوئنکل ٹوئنکل کی پوٹری ہو، یا پھر اگر ہم دیکھیں جو ہمارے ماں باپ ہم کو اللہ ایک پنجتن پانچ اس طرح سے جو رٹاتے ہیں، 12 امام کے جو نام ہوتے ہیں وہ اگر بچپن میں سیکھے جاتے ہیں نا، وہ بڑھاپے تک انسان کو نیند میں سے بھی اٹھا کے پوچھو تو وہ اسے یاد رہتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچپن کا جو علم ہوتا ہے وہ حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت سے بچوں کو لگتا ہے کہ ہم اتنا یاد کرتے ہیں لیکن ہمیں یاد نہیں رہتا، ہم بھول جاتے ہیں۔ اس کے لیے بھی امام علی علیہ السلام نے حدیث فرمائی ہے، علاج بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی تم علم حاصل کرو اسے لکھ لیا کرو تو اس سے تمہیں وہ چیز یاد رہے گی۔ یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حدیث ملتی ہے کہ علم کو لکھ کر اسے قید کر لو۔ ایک تو آپ کے پاس وہ بک میں آ جائے گا کہ جب آپ کو دیکھنا ہو تو آپ ریفر کر سکتے ہیں، خاص کر جب ہم لکھتے ہیں کوئی چیز تو آج سائنس یہ پروف کر رہا ہے کہ جب ہمارا برین اور ہمارا ہینڈ کوآرڈینیشن میں ہوتا ہے اور ہم کچھ لکھتے ہیں پڑھ کر تو وہ ہمیں زیادہ یاد رہتا ہے، اور امام نے ہمیں کتنی سال پہلے ہی بتایا۔ تو جو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کو اسکول میں سے ورک ملتا ہے 2 ٹائمز لکھو، 4 ٹائمز لکھو، اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ چیز پھر ہمیں یاد ہو جاتی ہے اور پھر وہ ہم نہیں بھولتے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث ملتی ہے کہ مجھ پر وہ دن مبارک نہیں کہ جس دن میں کچھ نہ سیکھوں یا میں نے کوئی علم حاصل نہیں کیا تو میں اس دن کو مبارک نہیں سمجھتا۔ یعنی آپ جب بھی پڑھیں تو آپ یہ سوچ کے نہ پڑھیں کہ یہ پڑھائی ایک بوجھ ہے ہم پر ڈال دی گئی ہے، آپ یہ سوچیں کہ آج ہم کیا سیکھیں گے، آج میتھس میں ہم کیا سیکھیں گے، 2 کا ٹیبل سیکھیں گے، 4 کا ٹیبل سیکھیں گے، یا آج ہم انگلش میں کیا سیکھیں گے۔ اگر آپ اس طرح سے پڑھائی کو دلچسپی سے پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیز اچھی لگے گی، کیونکہ آپ کو ایک بات بتا دیں بچوں، پڑھائی، اسکول، بکس یہ سب آپ کے لیے ایک پریویلیج ہے جسے آپ پہچانتے نہیں ہیں،
کیونکہ بہت سے بچے ایسے ہیں جن کے ہاتھوں میں کتابوں کی جگہ کیا ہے؟ کتابوں کی جگہ پوچھا ہے، جو کہیں پوچھا لگا رہے ہیں، کتابوں کی جگہ کوئی اوزار ہے مزدوری کے جو کہیں گاڑیاں ٹھیک کر رہے ہیں، کہیں ایسے کام انجام دے رہے ہیں، کہیں ہتھوڑے ان کے ہاتھ میں، وہ کہیں زمین کی گہرائی میں مائننگ جو ہوتے ہیں نا اس کے ورکرز ہیں. تو بچوں اگر آپ کو یہ پریولیج حاصل ہے کہ آپ اسکول جا سکتے ہیں، آپ پڑھائی کر سکتے ہیں، تو اسے واقعی اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں کہ آپ کو پڑھنے کا موقع ملا ہے. کیونکہ بہت سے بچے ایسے ہیں جن کی زندگی آپ سے بہت الگ ہے، اور بچوں کے ہاتھ میں تو کتابیں اچھی لگتی ہیں. کئی بار ہم نے دیکھا ہے ریسٹورینٹ میں 10-12 سال کے بچے ہیں جو ہماری جھوٹی پلیٹیں اٹھا رہے ہیں، جو ہمارے آگے کا ٹیبل صاف کر رہے ہیں. تو جب آپ ان بچوں کو دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ جو ہماری پڑھائی ہے یہ اتنی بڑی مصیبت ہے ہی نہیں، اور آپ کو خود بخود انٹرسٹ آئے گا. اور پھر کوئی بھی علم ضائع نہیں جاتا. جب بھی ہم وہ علم حاصل کرتے ہیں زندگی کے کسی نہ کسی حصے پر ہمیں وہ چیز کام آتی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام سے آپ کو ایک حدیث بتاؤں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی جوان کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا سوائے کہ 2 حالت میں، یا تو پھر وہ طالب علم ہو یا پھر وہ عالم ہو، یعنی وہ پڑھ رہا ہو یا پھر پڑھا رہا ہو. یعنی امام کو وہ جوان بالکل پسند نہیں ہے جو اپنی زندگی ویسٹ کر رہا ہے، نہ وہ کچھ سیکھ رہا ہے نہ وہ سکھا رہا ہے. ایک آخری حدیث آپ کو بتاؤں علم کے بارے میں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بھی علم تم سیکھو اس کا صدقہ یہ ہے کہ اپنے بھائی کو اس کی تعلیم دو. یعنی آپ جو کچھ بھی سیکھیں اس کے بعد یہ نہیں کہ ہم کیوں بتائیں، ہم کو نہیں بتانا ہے. اگر آپ کو کوئی میتھس کا فارمولا اچھے سے آتا ہے، اگر آپ کو کوئی آنسر اچھے سے آتا ہے، تو اس کو آپ کو اپنے کلاس میٹس ہیں ان کے ساتھ آپ کی یہ نالج شیئر کرنی ہے. اور جاتے جاتے آپ کو ایک چیز بتا دیں بچوں کی، ہمارا پڑھا لکھا ہونا کیوں ضروری ہے، ہماری قوم کے بچوں کا پڑھنا لکھنا کیوں ضروری ہے. ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جو علم کا شہر ہے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا علی علیہ السلام جو در شہر علم ہے، تو ہم ان کے ماننے والے ہیں. یعنی ہمارے پاس سٹی آف نالج ہے، گیٹ آف سٹی آف نالج ہے. اور ہمارے جو بچے ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، 10th کے بعد چھوڑ دیا، 12th کے بعد چھوڑ دیا. نہیں، سارے جتنے بڑے ٹاپ کے پوزیشنز ہیں وہ تو آج ہماری کمیونٹی میں ہی ہونے چاہیے تھے. UPSC ہو، IAS ہو، ڈاکٹرز ہو، انجینئرز ہو. تو نیکسٹ ٹائم جب آپ کو اپنی پڑھائی بوجھ لگے تو اس وقت یاد رکھیے کہ علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، اور اسے شوق سے پڑھیے تاکہ وہ چیز آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہو. کیونکہ ویسے بھی کوئی چیز بوجھ سمجھ کر کرو تو اس میں برکت نہیں ہوتی ہے. آپ دیکھتے رہیے سنڈے مدرسہ. مجھے دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ. السلام علیکم بچوں. آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ الحاق کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے. یہ سورہ قرآن کا 69 نمبر کا سورہ ہے اور یہ ایک مکی سورہ ہے، یعنی یہ سورہ مکے میں نازل ہوا تھا. اس سورہ میں ٹوٹل 52 آیتیں ہیں اور یہ سورہ آپ کو قرآن کی 29 پارے میں ملے گا. تو آئیے آج کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقۃ ملحاقہ. تو بچوں، جو الحاق کہا گیا ہے، یعنی جو سورہ کا جو ٹائٹل ہے، سورہ کا جو نام ہے الحاق، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے دا ریالٹی، حقیقت. تو خداوند عالم ہمیں اس آیتوں کے ذریعے کون سی حقیقت کے بارے میں بتا رہا ہے؟ تو آئیے دیکھتے کہ فرسٹ آیت میں خداوند عالم کہتا ہے الحاق، یعنی وہ یقیناً پیش آنے والی قیامت ہے. اور سیکنڈ آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ کیسی پیش آنے والی قیامت، یعنی خداوند عالم ان آیتوں کے ذریعے میں بتا رہا ہے کہ وہ قیامت ہے، دا ڈے آف ججمنٹ ہے، جو حقیقت ہے اور جو ہونے والی ہے، اور اس کی انٹینسٹی بتا رہا ہے کہ کس طرح کی قیامت ہوگی وہ. آیت نمبر 3 وما ادراک ما الحاق. تھرڈ آیت میں اللہ فرماتا ہے اور تم کیا جانو یہ یقیناً پیش آنے والی شے کیا ہے. تو تھرڈ آیت میں اللہ کہتا ہے کہ تم کیا جانو، تم کیسے سمجھ سکو گے کہ جو ہونے والی حقیقت ہے، یعنی جو قیامت ہے وہ کیا ہے. یعنی خداوند عالم آیتوں کے ذریعے بتا رہا ہے کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ قیامت کیسی ہوگی، اور خدا ہمیں ان آیتوں کے ذریعے وارن کرتا ہے. آیت نمبر 4 کذبت ثمود وعاد بالقارعہ. اس آیت میں اللہ فرماتا ہے قوم سمود اور قوم عاد نے اس کھڑکھڑانے والی کا انکار کیا تھا. تو اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ قوم عاد اور قوم سمود نے اس کھڑکھڑانے والی یعنی اس قیامت کا انکار کیا تھا، یعنی اس قیامت کو ڈینائی کیا تھا اور کہا تھا کہ قیامت ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے. اور خداوند عالم کی طرف سے جو پیغمبروں کو بھیجا گیا تھا، جو اس ٹائم کے رسول تھے، ان کی باتوں کو نہیں سنا، انہیں ستایا، ان کی باتوں کو ڈینائی کیا اور قیامت کو بھی ڈینائی کیا تھا. آیت نمبر 5 فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ.
اس آیت میں اللہ فرماتا ہے تو سمود ایک چنگاڑ کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا. تو آیت نمبر 5 میں خداوند عالم کہتا ہے کہ قوم سمود کو ایک چنگاڑ کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا، یعنی اللہ کی طرف سے ایک ایسا عذاب نازل ہوا کہ پوری کی پوری قوم، تمام لوگ جو اس قوم میں تھے وہ سب ختم کر دیے گئے، سب ہلاک کر دیے گئے اور ان کا کوئی نام و نشان، کوئی ایگزسٹنس نہیں بچا. آیت نمبر 6 وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. تو اس میں اللہ فرماتا ہے اور قوم عاد کو انتہائی تیز اور تند آندھی سے برباد کر دیا گیا. تو اس میں اللہ فرماتا ہے کہ قوم عاد کو ایک تیز سٹارم، ایک آندھی کے ذریعے سے ختم کر دیا گیا اور تمام لوگ جو ہے اس میں ختم ہو گئے. تو بچوں، ہم ان آیتوں کے ذریعے کیا سیکھتے ہیں کہ خداوند عالم ہمیں بار بار قیامت کے بارے میں وارن کرتا ہے، ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قیامت ایگزسٹ کرتی ہے اور حقیقت ہے. اور ہمیں پریویس ایگزامپل سے یہ بتایا گیا کہ اگر آپ قرآن اور اللہ کو نہیں مانتے ہو اور پیغمبر جو ہمیں بتاتے ہیں ان کی باتوں کو نہیں سنتے ہو تو آپ کا کیا حشر ہوگا؟ جو قوم سمود اور قوم عاد کہتا ہے وہی ہوگا کہ آپ کی پوری قوم کو اور آپ کو ختم کر دیا جائے گا. تو آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی. آپ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل ون پر.